الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فغن ہے. چند دنوں بعد یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا. اس مبارک مہینے کے اندر 4-5 جمعے آتے ہیں. آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے. اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. یہ آخری جمعہ ہے. وداع کے معنی ہوتا ہے رخصت ہونا. اسی لیے اس آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی رمضان میں آنے والا آخری جمعہ ہے. اس آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جس کو بتلانا ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس جمعۃ الوداع کو باضابطہ تہوار سمجھا جاتا ہے اور ایک مستقل تہوار سمجھ کر اسی طریقے سے لوگ اسے مناتے ہیں. نئے کپڑے پہنیں گے، اس کے لیے خاص عبادتیں گڑھ لی گئی ہیں اور لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تہواروں میں ایک تہوار جمعۃ الوداع کا بھی تہوار ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اور اس جمعہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی عبادت یا کوئی ہدایت نہیں دی ہے جو عام دنوں کے لیے نہ دی ہو. عام دنوں کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہی عبادت آج کے اس جمعہ کے لیے بھی ہے، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نمازیں جمعۃ الوداع کے نام سے گڑھ رکھی ہیں اور کچھ الگ الگ عبادت کے طریقے بھی گڑھ رکھے ہیں. اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے. اس کے تعلق سے بعض علاقوں کے اندر باضابطہ ایک خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع یا فراق رمضان. یہ خطبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کا خطبہ پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے تعلق سے الگ سے کوئی خطبہ نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں الگ سے خطبہ مقرر کرنے والے؟ البتہ جب یہ جمعۃ الوداع آتا ہے تو اس تعلق سے ایک مسلمان کے دل میں 2 طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ 2 جذبات پیدا ہونے بھی چاہیے. ایک تو شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے کھانے پینے کے وقت میں، سونے جاگنے کے وقت میں رمضان آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ معلوم نہیں چلا کہ کب رمضان آیا اور چلا گیا. تراویح کیا چیز ہوتی ہے، روزہ کیا چیز ہے، ان کو کوئی خبر نہیں. غفلت کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں تراویح کی، روزے کی، ذکر کی، تلاوت کی توفیق دی. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو یہ بات قابل شکر ہے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اس بات پر، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو یہ جمعۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ سید الشہور، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. اور جمعہ کے بارے میں فرمایا سید الایام، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. رمضان کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ 2 فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، ایک جمعہ کی فضیلت اور دوسری رمضان کی فضیلت.
یہ دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے رمضان کا جمعہ دوسرے دنوں کے دوسرے مہینوں کے جمعہ سے زیادہ افضل ہے اور اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کے تمام جمعے بہت قابل قدر ہیں، اور اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ انسان جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ رمضان کے تمام جمعوں میں زیادہ قابل قدر اس لحاظ سے ہے کہ ابھی جب رمضان کے مہینے میں پہلا جمعہ آیا تھا تو امید تھی کہ دوسرے جمعہ کو بھی ہم پائیں گے، جب دوسرا جمعہ آیا تو تیسرا جمعہ کی بھی امید تھی، اور جب تیسرا جمعہ آیا تو چوتھے جمعے کی بھی امید تھی، لیکن اب یہ چوتھا جمعہ اور یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس سال رمضان کے مہینے میں ہمیں جمعہ ملنے والا نہیں، اگر اللہ نے زندگی دی، حیات دی، تو پھر اگلے سال رمضان کا جمعہ ملے گا۔ اس لحاظ سے یہ جمعہ زیادہ قابل قدر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس جمعہ کے اندر اللہ کی عبادت کر لیں، یہی اس جمعہ کی قدر و منزلت ہے اور یہی اس جمعہ کی اہمیت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ اس جمعہ کے تعلق سے جو عبادتیں لوگوں نے کر رکھی ہے اور جو اس کو مستقل تہوار سمجھ رکھا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع آتا ہے تو ایک طرف یہ دن خوشی کا بھی دن ہے، مسرت کا بھی دن ہے، اور دوسرے طرف ڈرنے کا بھی دن ہے۔ خوشی اور مسرت تو اس بات پر کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ہم نے تلاوت کی، اور شکر اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو غفلت کے اندر رکھا لیکن ہمیں غافلین میں نہیں رکھا، ہمیں اللہ نے عبادت کی توفیق دی۔ اور ڈرنا ہے اس بات پر جس کا بیان حدیث شریف کے اندر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر، سب سے اوپر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے اوپر کی سیڑھی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اس لیے وہاں کھڑے ہونا بے ادبی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گیا، ان کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب دوسری سیڑھی پر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے، اس لیے وہاں کھڑے ہونا بھی ادبی ہے، تو وہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب اگر یہاں سے نیچے اتر جاؤں تو ممبر سے ہی نیچے چلے جاؤں گا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی یہ شروع ہوا کہ خطبہ حضرات، ائمہ حضرات پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن جمعہ کا دن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو اسے قبول کر، یہ جملہ دعا کے وقت میں بولا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کا جملہ نہیں کہتے تھے، آج کیا ہو گیا کہ آپ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے تھے، یہ دعا کا موقع تو نہیں تھا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر خطبہ دینے کے لیے جا رہا تھا، پہلی سیڑھی پر گیا تو حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ایک دعا کی اور میں نے اس دعا پر آمین کہی، جب دوسری سیڑھی پر گیا تو دوسری دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو تیسری دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، جو دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہوں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں، دن بھی جمعہ کا ہو اور وقت بھی خطبے کا ہو اور مسجد بھی مسجد نبوی ہو، کسی صاحب ایمان کو اس دعا کے مقبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، ڈرنے کی بات یہ ہے کہ وہ دعا در حقیقت بد دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا
کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین زندہ ہو اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اور وہ انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے دل کو خوش کر کے جنت نہ کما لے، اپنی مغفرت نہ کر لے، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ یاد رکھیے، انسان کے والدین، انسان کے ماں باپ، انسان کے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان جب اپنے ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کر لیتا ہے تو اس پر وہ ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ صرف محبت کی نظر سے دیکھ لے، کوئی بڑی دولت نہ دے، صرف ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھ لے، تو اس ایک نظر کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بتلائیے، جس کے والدین زندہ ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، اور پھر وہ آدمی اتنا اچھا موقع کو چھوڑ دے اور ماں باپ کو ناراض کر کے جنت کے بجائے جہنم اپنے اوپر واجب کر لے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے اس ایسے شخص کو بد دعا دی اور میں نے اس پر آمین کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ شخص اس پر آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ آج ہم صاحب ایمان ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پتھریں کھائی، گالیاں کھائی، آپ کو تانے دیے گئے، آپ کے گھر بار چھینے گئے، آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے، یہ سب مصیبتیں سہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم ایک درود کا جملہ پڑھیں، لیکن کوئی شخص اتنا بھی نہ کرے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے جبرائیل امین نے ایسے شخص کو بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے، جو رمضان کے مہینے کو پالے اور پھر بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہانے تلاش کیے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہر لمحہ ہمارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھ لیتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کو روزہ افطار کرا دے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما رہے ہیں۔ لیکن ایسا زمانہ بھی آ جائے اور چلا جائے اور کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے جبرائیل امین نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج یہ ڈرنے کا دن اس لیے ہے کہ جب جمعۃ الوداع آتا ہے تو جمعۃ الوداع گویا ایک طرح سے وارننگ ہے، ہمیں یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ اے لوگو، اے اللہ کے غافل بندو، آج جمعۃ الوداع ہے، اب اس کے بعد اس مہینے میں کوئی دوسرا جمعہ آنے والا نہیں۔ اس جمعہ کے آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا، اس لیے بیدار ہو جاؤ۔ جو غفلت میں پڑے ہو بیدار ہو جاؤ، ابھی بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ تو یہ جمعۃ الوداع یہ غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، وارننگ کے طور پر بتلاتا ہے کہ اے لوگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ رخصت ہونے والا ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، گناہ رہ گئے اب تک کہ نہ بخشوا سکے، تو ابھی بھی وقت ہے، بخشوا لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ کہیں رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم اس وعید کے مستحق نہ بن جائیں۔ اس لیے آج کا دن اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے سوچئے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں کیا کیا ہے۔ ہم نے عبادتیں کی ہے یا ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ اگر عبادتیں کی ہے، روزے رکھے ہیں، اگر تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، ذکر کیے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے خوشی کا دن ہے اور یقیناً آپ کے لیے شکر کا دن ہے۔ لیکن اگر ہم نے غفلت میں پڑے رہے، اگر ہم نے عبادت نہیں کی، تو آج ہمارے لیے ڈرنے کا دن ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا اور یہ رخصت ہونے والا ہے۔
رمضان کے مہینے کے اختتام پر عید الفطر کا دن آتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم عید الفطر، جب عید الفطر کا دن آتا ہے وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، تو فرشتے شہروں کے اور گلیوں کے یا گاؤں کے سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ اے لوگو چلو اللہ کی طرف، وہ اس رب کی طرف جو رب عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے اور پھر عبادت کرنے پر اجر بھی دیتا ہے، نوازتا بھی ہے، انعام بھی دیتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، عیدگاہ کے میدان میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے کے سامنے روتے گر گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتے دیکھو میرے ان بندوں کو جن کو میں نے رمضان میں روزے کا حکم دیا، رمضان میں تراویح کا حکم دیا، انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادتیں کی، ہم نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل کیا۔ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو مکمل مزدوری دے دی جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری عزت و جلال کی قسم کہ میرے جن بندوں نے عبادت کی، نمازیں پڑھی، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے میری عبادتیں کی، میرے سامنے روئے گر گرائے، آج میں ان کو ان کے بدلے میں مغفرت بھی دوں گا اور اپنی رضامندی بھی دوں گا۔ میرے بھائیوں کچھ دنوں کے بعد عید کا دن آنے والا ہے اور مغفرت کا اعلان ہونے والا ہے، بخشش کا اعلان ہونے والا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بخشش اس کی ہوگی جس نے اللہ کے سامنے رو گر گرا کر اپنی معافی مانگی ہے، بخشش اس کی ہوگی جس نے روزے رکھے ہیں، بخشش اس کی ہوگی جس نے تراویح پڑھی ہے، بخشش اس کی ہوگی جس نے عبادت کی ہے۔ جس آدمی نے رمضان کو رمضان نہ سمجھا، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ رمضان کب آیا کب چلا گیا، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، تراویح کیا چیز ہے، جسے یہ پتہ ہی نہیں اللہ کی عبادت کیا چیز ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لائن کے اندر، صف کے اندر تو اللہ کے فرما بردار بھی کھڑے ہوں گے، نافرمان بھی کھڑے ہوں گے، صف کے اندر راتوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والے بھی کھڑے ہوں گے اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے، راتوں کے اندر اللہ کی عبادت میں راتوں کو رونے گر گرانے والے بھی کھڑے ہوں گے اور راتوں کو شور و گل کر کے اور ہنسی مذاق کر کے گزارنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا بخشش اس کی ہوگی جس کے ہاتھوں کے اندر روزے کا پروانہ ہوگا، جس کے ہاتھوں کے اندر نماز کا سرٹیفکیٹ ہوگا، جس کے ہاتھوں کے اندر عبادت کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ ایک دیہات کا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، شہر کی طرف جاتا ہے، شہر کے اندر ایک اسکول کے پاس سے گزرتا ہے، اسکول میں دیکھتا ہے کہ تعلیمی جشن کا دن ہے، بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک کھڑکی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے بچے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر نکلتے ہیں۔ اس دیہاتی بچے نے سوچا کہ چلو میں بھی لائن میں لگ جاؤں، لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، تمام بچوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے کھڑکی کے پاس پہنچتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے شناختی کارڈ دکھاؤ۔ یہ بچہ سوچتا ہے کہ شناختی کارڈ تو میرے پاس نہیں، وہاں سے واپس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے سوچا کہ مٹھائی اس شخص کو مل رہی ہے جس کے ہاتھ میں اسکول کا شناختی کارڈ ہے، جس نے اسکول کے اندر ایڈمیشن لیا ہے، جو اپنی تعلیم اسکول کے اندر حاصل کر رہا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں جو اپنے گھر میں پڑے رہے اور اچانک آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں ٹھیک یہی کیفیت اور یہی صورت عیدگاہ کے میدان کے اندر بھی ہوگی۔ لائن کے اندر عبادت گزار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے اور روزہ کو کھانے والے بھی ہوں گے، عبادت کے اندر فلمیں دیکھنے والے بھی ہوں گے، عبادت کے اندر رو کر گر گرا کر رات گزارنے والے بھی ہوں گے۔ لیکن بخشش اسے ملے گی، مغفرت اسے ملے گی جس کے ہاتھ کے اندر روزے کی سند ہوگی، نماز کی سند ہوگی، عبادت کی سند ہوگی، اطاعت کی سند ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ یہ جا رہا ہے، آج کا یہ الوداعی جمعہ ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اے غافل بندو یاد رکھو رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر تم اب تک کی غفلت میں ہو تو ابھی بھی غفلت کے چادر سے باہر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم نے گناہ کر رکھے ہیں، اب تک ہم نے روزے نہیں رکھے، اب تک ہم نے تراویح نہیں پڑھی، اب تک ہم نے عبادت نہیں کی، تو ابھی بھی چند دنوں کا وقت ہے، ہم رو کر گر گرا کر اللہ کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اے لوگو
تم 100 سال تک میری نافرمانی کرتے رہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر کے اگر میرے سامنے ہاتھ اٹھا لو، آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گرا دو، تو تمہارے آنسو گرنے میں دیر ہوگی، مغفرت کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، لوگوں کو پریشانی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کے لیے باہر نکلتے ہیں، میدان میں جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ اے موسیٰ، تمہارے مجمع کے اندر ایک چغل خور بھی ہے جو چغلی کرتا ہے، اس کی بات اس کو لگایا، اس کی بات اس کو لگایا، اس سے اس کو لڑایا، اس سے اس کو لڑایا۔ چغل خور بھی ایک ہے تمہارے مجمع کے اندر، جب تک وہ چغل خور مجمع سے نہیں نکلتا بارش نہیں برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو، تم میں کون چغل خور ہے نکل جاؤ ورنہ بارش نہیں برسے گی۔ جو چغل خور تھا، جو اس کا عادی تھا لڑانے کا، ادھر سے ادھر کرنے کا، اس نے سوچا کہ یہ کام تو میں ہی کرتا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اے مولا، آج تک آپ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، اے اللہ اگر آج میں مجمع سے نکل جاؤں، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، میری رسوائی پر پردہ ڈال دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی، بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ چغل خور نہیں نکلے گا تو بارش نہیں ہوگی، ابھی تو مجمع سے کوئی نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، اس بندے نے توبہ کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتلا دیجئے وہ بندہ کون ہے؟ کہا نہیں، جب اس نے کہا پردہ رکھنے کے لیے تو اس کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس نے توبہ کر لیا، توبہ قبول ہو گئی، فوراً بارش ہو گئی۔ اللہ تو اتنا جلدی معاف کرتا۔ ابھی تو ہمارے پاس 3-4 دنوں کا وقت ہے، اس لیے میرے بھائیوں آخری بات یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے تو یقیناً ہمارے لیے الوداعی جمعہ آج خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے اور شکر کا دن ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج ہمارے لیے ڈرنے کا دن ہے، رونے اور گر گرانے کے دن ہے۔ ہمارے پاس تھوڑے دن کا وقت رہ گیا ہے، خدا کے واسطے رو کر گر گرا کر اللہ سے معافی تلافی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے وعید کے مصداق بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔